آج دعائے توسل زیارت مولا کائنات اور مختصر سا جشن پر کیا گیا ہے ہم سب خادموں کی اللہ کی طرف سے ہر منگل کے دن پنجشاہ ولایت میں دعائے توسل کا اہتمام رکھا گیا ہے یہاں پہ بارالہ جو اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں منگل کے دن اس محفل میں ان کو آباد و شاد رکھ ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ خصوصاً کوکب صاحب قبلہ اور ان کے والد مولانا خورشید حسن صاحب قبلہ سید خورشید حسن صاحب قبلہ سید کلی عطا ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ رکھے بارالہ اور ہمارے کوکب صاحب نے زمان میں مصر میں تمام کی طاقت عطا فرما ان کی ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ رکھے بارگاہ میں جو حاضر ہوتے ہیں ان کو آباد و شاد رکھ ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ بارالہ امت والے امت کا واسطہ چاردہ معصومین کا واسطہ اس بارگاہ کی خدمت گزار پنجشاہ کے خادم اور خدمت گزار صحت کلی عطا فرما ہر بلا ہر پریشانی سے بارالہ امت والے امت کا واسطہ چاردہ معصومین کو ساتھ اور آپ شیخ اس کمان اور تو آپ کی والدہ کو صحت کلی عطا فرما ان کے دختران صحت کلی عطا فرما ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ بارالہ امت والے امت کا واسطہ چاردہ معصومین کا واسطہ بہتر شہداء کا واسطہ اکبر دلی صحت کلی عطا فرما ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ بارالہ امت والے امت کا واسطہ اکبر بھائی کے کاروبار میں ترقی عطا فرما بارالہ امت والے امت کا واسطہ چاردہ معصومین کا واسطہ ہمارے مشرف بھائی کے بھائی قائم بھائی کو صحت کلی عطا فرما ان کے والد کو جہاں رحمت میں جگہ عطا فرما بارالہ امت والے امت کا واسطہ چاردہ معصومین کا واسطہ بارالہ امت والے امت کا واسطہ مولا آپ کی بارگاہ میں ہر منگل کے دن جو چاہتے ہیں ان کو آباد و شاد کریں علی جان زوجہ کو صحت کلی عطا فرما ان کے نقران فرزندان کو حفظ امان میں رکھ ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ رکھے بارالہ امت والے امت کا واسطہ چاردہ معصومین کا واسطہ بہتر شہداء کا واسطہ بارالہ ہم نبی حسن صاحب قبلہ اور ان کے دختران فرزندان کو حفظ امان میں رکھ بارالہ ہر بلا بارالہ امت والے امت کا واسطہ بہتر شہداء کا واسطہ ہادی اللہ مرحوم کو صحت کلی عطا فرما بارالہ ان کے دختران فرزندان حفظ امان میں رکھ ہر بلا ہر پریشانی سے جو دبئی میں محمد حسین سید محمد حسین نقوی ان کے بلا ہر پریشانی مصیبت سے بچا ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما بارالہ محمد منور حسین محمد علی حسین جو پریشانی روزی جلد سے روزی میں بلا پریشانی جلد سے خدایا کی تلاش میں روزی جلد سے بارالہ مبین نصاب سے کلی عطا فرما صحیح بلا پریشانی سے کلی عطا فرما بارالہ مرزا عسکری بیگ جہر رحمت عطا فرما مرزا زاہد علی بیگ مرحوم کے جوار رحمت میں جگہ عطا مرزا زاہد علی بیگ کے خانوادہ بارالہ امت والے امت کا واسطہ چاردہ معصومین کا واسطہ مرحوم کو حفظ امان میں رکھ ہر بلا ہر پریشانی سے ان کے خانوادہ بارالہ مرحوم مرزا گرامی اور تینیت علی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما بارالہ امت والے امت محمد ابو حسین سلمہ کو صحت کلی عطا فرما محمد ابو حسین سلمہ ہر بلا ہر پریشانی سے بارالہ
وعلى محمد وعلى محمد كما صليت اللهم صل وسلم على محمد رحمت اللہ کے صدقے سے جو اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حافظ بھائی ہمارے اللہ جو اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ایک زمان میں ہر بلا مولا بنی اللہ کے صدقے سے جو امتحان دینے امتحان میں کامیاب کرتا ہوں اللہ وعن رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما حملت ببارائک مسرت وفزت وحفظت مستودعت وحللت حلال اللہ وحرمت حرام اللہ واتممت احکام اللہ ولم تعتعد حدود اللہ عبدت اللہ مخلصا حتی اتاک الیقین وصلی اللہ علیہ وعلی ائمۃ من بعدک اللہم صل علی محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه 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 اللهم محمد وعلى محمد وجل فرجه اللهم صل على 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 محمد وعلى محمد وجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب اللهم صل على يا وجد الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد يا سيدنا مولانا مولاتنا إنا توجهنا وتشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهك عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهك عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهك عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا أبا عبد الله يا بن ابن علي أيها الشهيد ابن رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إلا الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله اللهم صل على محمد يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الفاخر يا ابن رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا أبا الحسن يا مسمى جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا وجيها عند الله إشفلنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى يا رضا ابن رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد اللهم صل على محمد وعلى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي ابن رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري ابن رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجه الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي ابن رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل يا فرجه حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا عبد اللهم صل الله على خدا خدا بيخ محمد أمثال محمود وبيخ علي ننزل على وبيخ فاطمة أمثال قاتل السماوات والأرض وبيخ الحسن أمثال محسن وبيخ الحسين أمثال قديم الإنسان ہمارے راج حاجہ مومن ہوتے ہوتے ہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت الہی ہر نفس مولا کی محبت میں دعا کریں ہمارا خاتمہ ایمان پر الہی مرومن درجات عالی فرما الہی ہمارے بچوں کو دے رہے سے مان الہی ہمارے نسلوں و مولا کی امت قائم الہی آمین ان کے دور میں تاجیل عطا الہی آمین ان کے عوان انصار میں ہمارا شمار الہی آمین خدا سے تمہارے السلام یا سادتی وعلیا انی توجہت بکم ایمتی وعدتی لیوم الفقر وحاجتی للہ وتوکلت بکم الاللہ واستشفت بکم الاللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذنی من ذنوبی ان
إن الله فإن ظلمتي التي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو النجاة من الله وكونوا إن الله يدعي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين آمين يا رب العالمين کا واسطہ اس بارگاہ کے صدقے سے دعا توسل کے صدقے سے اس بارگاہ میں جو جو حاضر ہیں ان کو آباد و شاد رکھے حسن عباس سعید صاحب کو صحت کلی عطا فرما ان کے خانوادے کو ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ رکھ دعا صحت ہے سید لیاقت مرزا اور اہلیہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہاں کے روز ہر منگل کو آنے والے ان کو صحت کلی عطا فرما مولانا حیدر آغا صاحب قبلہ زہرا فاطمہ کلثوم فاطمہ محمد ابو الحسن سلم سید جعفر رضوی صاحب مولانا سید خورشید حسن صاحب قبلہ ذاکر اہل بیت سید کوکب حسن صاحب قبلہ علی جان باقری اور اہلیہ مختار بھائی سعادت حیدر تراب علی و اہلیہ تراب علی تراب سید تہذیب الحسن زیدی اور ان کے خانوادے سکینہ دہقانی مشہدی بیگم مبین النساء سید عباس سعید صاحب قبلہ مشرف بھائی قائم بھائی مرزا عسکر علی بیگ اور ہمارے آغا مرتضیٰ صاحب اور ان کے خانوادے کو صحت کلی عطا فرمائے جو حاضر ہے اس بارگاہ میں منگل کے دن جو پابندی سے آتے ہیں ان کو آباد و شاد رکھ ان کی اولاد کو آباد و شاد رکھے ایک سورہ فاتحہ خصوصاً میر مومن اسرا آبادی صاحب قبلہ چراغ صاحب قبلہ نور الہدا صاحب قبلہ ابن خاتون صاحب قبلہ علائم اللہ رضی الچی بیگ صاحب میر عالم صاحب کالی خبر نواب عثمان علی خان صاحب اور ہمارے عباس سعید صاحب کے ذاکر اہل بیت ہمارے باقر علی صاحب رضوی کو صحت سورہ فاتحہ کا بسم اللہ محمد وآل جب بڑی مشکل کوئی نعت علی پڑھنے جب بڑی مشکل کوئی نعت علی پڑھنے لگے جنگ خیبر میں نبی نعت علی پڑھنے لگے جنگ خیبر میں نبی نعت علی پڑھنے کربلا میں جب کبھی عباس کو فیض آیا کربلا میں جب کبھی عباس کو خود حسین بن علی نعت علی پڑھنے لگے خود نعت علی پڑھنے لگے صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد غدیر قم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا غدیر قم کا دولہا ابو طالب کا
پلٹائے کرشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکا کھائے نصیری سمجھ نہ پائے خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا نہ سب کچھ ایسا پایا اللہم صلی نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی شرف کا عرش مولا ابو طالب کا بیٹا شرف کا عرش مولا ابو طالب کا بیٹا جو ان سے بوجھ رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے فرضی باپ کے بیٹوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے ابھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا ہے ابھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا میرا ایمان علی ہے میری پہچان علی ہے زمانے والوں سن لو میرا سلطان علی ہے شہنشاہوں کا ادارہ ابو طالب کا بیٹا شہنشاہوں کا ادارہ ابو طالب کا بیٹا وزیر قوم کا ابو طالب کا بیٹا ملا جب مال غنیمت ملا جب مال غنیمت اکٹھا ہو گئی امت مگر جب دین نبی کو پڑی ہے خون کی ضرورت نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا وزیر قوم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلوات باز بلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد میرے لب پر تو رہتا ہے صبح مساء میرے لب پر تو رہتا ہے صبح مساء یا علی یا علی یا علی یا علی بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا یا علی یا علی یا علی یا علی آپ مانے آپ مانے نہ مانے حقیقت خود اثر پیشوائی کو آ جائے گا دیکھیے کہہ کے ایک بار عبادت دعا دیکھیے کہہ کے ایک بار عبادت دعا یا علی یا علی یا علی یا
عرض کی مشکلیں کتنی آسان ہوئی سر کو رکھ کر قدم پر جو میں نے کہا سر کو رکھ کر قدم پر جو میں نے کہا یا علی یا علی یا علی یا علی آپ کیا ہیں آپ کیا ہیں حقیقت کیا آپ کی خود مشیت کبھی ہے ارادہ یہی مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا یا علی یا علی یا علی یا آگے میری نعرے حیدری نعرے چوکری نعرے خیبری نعرے قائمی نعرے پنجتنی سلمان موز ملا آگے میری لہر میں فرشتے سعید کیا خبر مجھ سے کیا کر رہے تھے سوال عادتاً میں جواب دیتا رہا عادتاً میں جواب دیتا رہا یا علی یا علی یا علی یا میری حالت میری حالت پہ بھی رحم فرمائیے مجھ کو بھی اپنے روزے میں بلوائیے سب کی حالت پہ بھی رحم فرمائیے سب کو بھی اپنے روزے میں بلوائیے سب کی مشکل کشا سب کے حاجت روا سب کے مشکل کشا سب کے حاجت روا یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی صلوات موز بلند خدا کے فضل سے کیا اہتمام رحمت ہے خدا کے فضل سے کیا اہتمام رحمت ہے نظام دین خدا بھی نظام رحمت ہے لیا جو نام محمد تو ایک سکون ملا یہ نام اپنی جگہ خود پیام رحمت اللہ کا پیغام سنانے والے اللہ کا پیغام سنانے والے اے راہ صداقت پہ چلانے والے احسان تیرا کون بھلا سکتا ہے انسان کو انسان بنانے والے حضرت ابو طالب پیغام شریعت کا کس طرح بیان ہوتا پیغام شریعت کا کس طرح بیان ہوتا جو راز مشیت کا ہرگز نہ آیا ہوتا تبلیغ رسالت کو بر وقت سنبھالا ہے ہوتے نہ ابو طالب اسلام کہاں ہوتا مولا کائنات دین کی حفاظت کا سلسلہ ضروری ہے کس کا ذکر لازم ہے دیکھنا ضروری ہے ہم کو دین کامل کے ساتھ ہے اگر رہنا ممبروں سے مولا کا تذکرہ ضروری ہے کیا غور کروں ملک سلیمانی پر ہے فخر مجھے جذبہ ایمانی پر خاک در حیدر ہے جبی پر روشن جنت کی سند ہے میری پیشانی پر ہم اپنے پاس ہزار آفتاب رکھتے ہیں بلند فکر نظر لاجواب رکھتے ہیں ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ جلے جبھی پہ خاک در بوتراب رکھتے ہیں کتنی پرلطف وہاں صورتحال ہوئی
تھا یقین جس کا بہرحال وہی بات ہوئی، آدم و نوح و عیسیٰ ہو کے موسیٰ گوہر، در حیدر پہ بہت سو سے ملاقات ہوئی۔ وجود حق سے سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پر ہمارا امام قائم ہے۔ ایک سورہ فاتحہ جناب شمشم علی گوہر حسن علی صاحب کے لیے پڑھ دیجیے۔ ہر کوئی پڑھتا ہے، پڑھنے والے صلوات بہت بلا علی کا ذکر میرے لب پر جب بھی آتا ہے، علی کا ذکر میرے لب پر جب بھی آتا ہے، خیال میں ہی میرا روح نجب ہو جاتا ہے، خیال میں ہی میرا روح نجب ہو جاتا ہے۔ یہیں سے ملتی ہے عزت ہر ایک کو جعفر، یہیں سے ملتی ہے عزت ہر ایک کو جعفر، درے علی بادب سے جو سر جھکاتا ہے، درے علی بادب سے جو سر جھکاتا ہے۔ علی علی جو میرے لب پر بار بار رہا، علی علی جو میرے لب پر بار بار رہا، مصیبتوں میں یہی نام کامدار رہا، مصیبتوں میں یہی نام کامدار رہا۔ خوشی میں ان کی ہے خوش اور غم میں مغموم، خوشی میں ان کی ہے اور غم میں ہے ہم مغموم، تمام عمر میری یہی کاروبار رہا، کیا کہنا، یہی میرا کاروبار رہا۔ منقبت کی طرح اشارہ ہے کہ کربلا روح میں ہے جان میں ہے، کربلا روح میں ہے جان میں ہے، یہ تو تفسیر بس قرآن میں ہے، یہ تو تفسیر بس قرآن میں ہے۔ فیل کرتے ہیں جو ابو طالب، فیل کرتے ہیں جو ابو طالب، وہ صفت ہو بہو قرآن میں ہے، فیل کرتے ہیں جو ابو طالب، وہ صفت ہو بہو قرآن میں ہے۔ یہ شرف بھی ملا ہے کعبے کو، یہ شرف بھی ملا ہے کعبے کو، کوئی مولود اس مکان میں ہے، کوئی مولود اس مکان میں ہے۔ ہر نبی نے پڑھا ہے ناد علی، ہر نبی نے پڑھا ہے ناد علی، نفس ان کا جو امتحان میں ہے، نفس ان کا جو امتحان میں ہے۔ کیا یقی ہے اذان اکبر میں، ملاحظہ فرمائیے شیر عباس بھائی، کیا یقی ہے اذان اکبر میں، آج تک نام ہر اذان میں ہے، کیا یقی ہے اذان اکبر میں، آج تک نام ہر اذان میں ہے۔ آتی ہیں فاطمہ اسی گھر میں، آتی ہیں فاطمہ اسی گھر میں، ذکر شبیر جس مکان میں، کیا کہنا، بے شک، ذکر شبیر جس مکان میں ہے۔ تین شعبے ہیں ظلم کے، سن لو، تین شعبے ہیں ظلم کے، سن لو، جو جہنم کی آگ و کان میں ہے، کیا کہنا، جو جہنم کی آگ کان میں ہے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے کہ ظاہرین حسین کیا کہنا، ظاہرین حسین کیا کہنا، غازی عباس کی امان میں ہے، ظاہرین حسین کیا کہنا، ظاہرین حسین کیا کہنا، غازی عباس کی امان میں ہے۔ دید حیدر کے واسطے جعفر، دید حیدر کے واسطے جعفر، شوق الفت کا امتحان میں ہے، کیا کہنا، شوق الفت کا امتحان۔ تلوار بر محمد،
روشن جو کائنات ولا ہے غدیر میں، روشن جو کائنات ولا ہے غدیر میں، من کنتو کا چراغ جلا ہے غدیر میں، من کنتو کا چراغ جلا ہے غدیر میں، اے جشن جانشینی مولائے کائنات، اے جشن جانشینی مولائے کائنات، کانٹا کئی دلوں میں شبہ ہے غدیر لنڈے کچھ کہہ گئے، واہ اے جشن جانشینی مولائے کائنات، کانٹا کئی دلوں میں شبہ ہے غدیر میں۔ میدان حسین ہو گیا سج کر غدیر کا، میدان حسین ہو گیا سج کر غدیر کا، جب بن گیا کجاؤں کا ممبر غدیر کا، جب بن گیا جام ولا سرور میں پی کر غدیر کا، جام ولا سرور میں پی کر غدیر کا، کرتا ہے آج ذکر سخنور غدیر کا، کرتا ہے آج تکمیل دین کے ساتھی اب نعمت تمام، تکمیل دین کے ساتھ ہے اب نعمت تمام، خطبہ سنا رہے ہیں پیمبر غدیر کا، خطبہ سنا رہے ہیں پیمبر بے شک ہے شہر علم کی ہم کو عطا خواہ، بے شک ہے شہر علم کی ہم کو عطا خواہ، اینت میں جو سمو دیا جوہر غدیر کا، اینت میں جو سمو دیا جوہر غدیر کا، اندھے و حافظوں کے نظر کا قصور ہے، اندھے و حافظوں کے نظر کا قصور ہے، قرآن کے ہاتھ میں ہے حیدر غدیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حیدر غدیر کا، کرتے ان کی مدو ثنا، کرتے ان کی مدو ثنا شاہ انبیاء، کرتے ان کی مدو ثنا شاہ انبیاء، حیدر کو آج دلہا بنا کر غدیر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بنا کر غدیر نے، سرکار نے کی ابتدا جو ذوالعشیرہ میں، سرکار نے کی ابتدا جو ذوالعشیرہ میں، کامل وہ دین حق ہوا آخر غدیر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے صاحب، وہ دین حق ہوا آخر غدیر میں، مطلب کیا ہے، اکبر یہ عید کی خوشی مومن سے پوچھئے، اکبر یہ عید کی خوشی مومن سے پوچھئے، شہدا بھی ہے سعید کیا بات ہے نشاور صاحب، مولا سلامت رکھے آپ، مولا سلامت رکھے ہوئے عباس بھائی، سبحان اللہ پیمبر غدیر کا، مولا عباس بھائی کو صحت کلی عطا فرما،
सलवात बहुत से बला सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजो। जश्न ईद गदीर की मुबारकबाद इमाम ज़माना अजरल्लाह ताला फरजो शरीफ की खिदमत में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले ये इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल। एक और जोरदार दुरूद के साथ पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। नारे हैदरी या आइए पहले ऐलान समझ करना लीजिए। मन की मौला वहादारी मौला जश्न ईद गदीर ठीक 7 बजे सुबह मोहतरम अली जान साहब के मकान पर मुनक़िद है बतारीख़ 5 जून 18 ज़िलहिज। तमाम मदू शोराए कराम मंजूर नजराने अक़ीदत पेश फरमाएंगे। आप से गुजारिश करते हैं अलहाज ज़फ़ार सुबह सैयद अली हुसैन राफ़ी साहब और अली जान साहब एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद और अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले जश्न ऐलान जानशीन मौलाए कायनात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले बमक़ाम बारगाह सकीना सलामुल्लाह अलैहा जाफरी गली कोटला आलीजा हैदराबाद मुकर्रर है बतारीख़ 16 ज़िलहिज्जा 3 जून बरोज़ चहारशंबा ठीक 7:30 बजे शब। और तमाम मधु शोरा अपना कलाम पेश करेंगे। मौलाना सैयद हैदर ज़ैदी साहब आफ्तार लखन का कलाम पेश फरमाएंगे। निज़ामत के फ़राइज़ जनाब सैयद मेहदी हुसैन रज़वी साहब अंजाम देंगे। आपसे मीर मोहम्मद दिलावर अब्बास रज़वी और मीर फजल अब्बास रज़वी फराज फरजंदान अलहाज गवार शायर अहले बैत अब्बास रज़वी सईद साहब खलफ शायर अहले बैत अलहाज गवार मीर बाखिर अली रज़वी आल्लाह मक़ामहुम आपसे दरख्वास्त गुजारिश करते हैं एक सलावत भेजिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्ला शैइन अहसननाहु फी इमामिन इमाम वो होता है जो इल्म लेके आता है, यहाँ आके नहीं सीखता। लेकिन दुनिया क्या जाने जब हाकिम वक्त ने दरबारी आलिम उबैदुल्लाह जुनैदी से कहा कि 10वें इमाम इमाम अली नबी माज़ल्ला इल्म दे। असल मंशा यही था कि लोग फैज़ आब ना हो इमाम से, इसीलिए इमाम को साथ रख दिया गया था। कुछ दिन बाद वो जब लोगों से मिलता है दरबार में आता है तो हाकिम पूछता है ये बता कि क्या हाल है, कैसे इल्म दे रहा। कहा कि कौन किसको इल्म दे रहा। कहता है कि वो कमसिन है, मैं एक बात खोलता हूँ तो उसके 1000 बात खोल देते हैं। क्या बात है। हकीकत तो ये है कि तूने अच्छा किया जो मुझे साथ दिया, मुझे कुछ इल्म हासिल हो रहा। ये होता है इमाम वकुल्ला शाइन मोहम्मद
214 ہجری آغوش شہزادی سمانہ خاتون میں یہ نور پیکر بشری میں جب جلوہ گر ہوا تو مولا امام محمد تقی علیہ السلام مسکراہٹ آئی اور نام علی رکھا۔ یہ نام تو رسول اکرم پہلے ہی بتا کے گئے، کیا بات ہے، کہاں بتائے تھے انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ اور یہی بات تھی کہ امام 8ویں امام نے بھی بتایا کہ کلنا محمد کی منزل کیا ہوتی ہے۔ 10ویں امام کے بھی دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے رسول اکرم، دیکھتا ہے کہ مسجد میں تشریف فرما ہے، ساتھ میں سامنے کھجوروں کا طبق رکھا ہوا ہے، اور یہ داخل ہوتا ہے مسجد میں، رسول کو سلام کرتا ہے تو ایک مرتبہ رسول جواب سلام دے کر ایک اور دیتے ہیں، اب جو گنتا ہے تو 25 کھجور۔ دیکھیے جس کی جتنی ضرورت ہوتی ہے رسول ہو یا امام ہو اتنے ہی عطا کرتے ہیں۔ اب خواب سے جب بیدار ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام آئے ہیں اور مسجد میں ہیں۔ جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہی انداز، وہی نور ہے اور وہی طبق ہے کھجوروں کا۔ یہ جا کے سلام عرض کرتا ہے اور رسول کے انداز میں جواب سلام دیا اور ایک مٹھی کھجور اٹھائے اور دے دیا۔ اب جو گنتا ہے تو 25 کھجور ہے۔ کہتا ہے مولا کچھ اور عنایت کر دیجئے۔ فرمایا اگر میرے جد نے تجھے خواب میں زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی عطا کر دیتا۔ یہاں امام نے بتا دیا کہ چاہے وہ رسول اکرم ہو یا مولائے کائنات ہو سبحان اللہ، یا 8ویں امام ہو یا 10ویں امام ہو، کلنا محمد کی منزل میں ہے۔ ایک صلوات اور یقیناً ایک شخص آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے دربار میں، روم سے آتا ہے اور سوال یہ کرتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ وہ 7 حروف کون سے ہیں جو قرآن میں ہیں سورے میں، اور وہ کون سا سورہ ہے؟ اب جو قرآن کافی ہے کہنے والے، جب درباری علماء سے کہا گیا کہ بتاؤ وہ 7 حروف کون سے ہے، تو ایک مرتبہ سب مرخ گردانی کرتے رہے لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو ایسے میں 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام گیا تو آپ نے فرمایا سوچا نہیں، سیدھے کہا کہ وہ 7 حروف ہے سورہ الحمد۔ دیکھیے پہلا سورہ ہے لیکن جو قرآن کافی ہے کہنے والے پریشان ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ فرمایا وہ 7 حروف یہ ہے کہ سے صبور ہے، جیم سے جہیم ہے، قے سے قیامت ہے، زے سے زخم ہے، زوئے سے ظلمت ہے، شین سے شقاوت ہے، فے سے فرقت ہے۔ یہ تمام رحمت کے منافی ہے، اسی لیے اللہ نے اس سورے میں ان حروف کو نہیں رکھا۔ یہ کون بتا سکتا ہے کہ جو وارث قرآن ہو، امام وقت ہو، حجت خدا ہو، کلمت اللہ ہو، ایک صلوات
मोमिनीन को जो इंतज़ार है वो इंतज़ार है ईद अकबर का। सुभान अल्लाह। ईदों की ईद जो कहलाती है वो बेशक, ईद बेशक। अकबर है, यानी ईद सुभान गदीर। अल्लाह। और ये वो ईद गदीर है, इस शान से मनाना है बेशक। कि उस दिन जो कोई भी किसी को खाना खिलाएगा इतना सवाब है। बेशक। रोज़ा रखेगा तो उम्र भर के जितने रोज़े रखे उन रोज़ों का जितना सवाब है वो एक रोज़े में अल्लाह ने रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर कोई एक दिरहम खैरात करता है तो यानी कई लाख दिरहम उसने खैरात कर सुभान अल्लाह। क्यों ना हो, क्योंकि उस दिन अल्लाह का दीन मुकम्मल हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेमतें तमाम हुई हैं। और यही बात थी कि जब 10 हिजरी आई तो एक मर्तबा जिब्रील वही लेकर आए कि ऐ रसूल कह दीजिए कि आप इस साल अपना पहला और आखिरी हज करने वाले हैं। क्या बात है साहब, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हाजी जमा हो गए कि रसूल के साथ हज करना ये शरफ मिल रहा है। रसूल सबको ले आए वही मकान में जहाँ मौलाए आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सैफ़ुल जलाल अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने कहने को तो अल्लाह का घर कहलाता है, लेकिन घर बना है किसके ख़याम से? किसी और के नहीं, मौलाए कायनात के। और यही बात है, हज भी जब होता है तो अल्लाह दिल को काबे की तरफ रखा है। जब तवाफ़ किया जाता है तो दिल भी काबे पर हो, नज़रें भी काबे पर हो, और दिल में मोहब्बत मौलाए कायनात। तो फिर हज हज है और काबिले कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व सल्लम। हज करवा कर जब पलटे और उस मकाम पर पहुँचे जिसे गदीर क़ुम कहा जाता, ऐसे में जिब्रील नाजिल हुए और आयत लेके आए कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। एक सलावत रसूल पहुंचा दीजिए। क्या बात है। मैं कहूँ परवरदिगार कब नहीं पहुंचाया? हर पैगाम जैसे ही आया रसूल ने पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ पर अल्लाह न ताहा कह रहा है, न यासीन कह रहा है, न हबीब कह रहा है, बल्कि खिताब हो रहा है ऐ रसूल। ओहदे से खिताब किया जा रहा है। तो पैगाम कितना अजीम होगा, पहुंचा दीजिए। अच्छा, लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है बल्लिग़ का, तबलीग का। लोग नमाजों के लिए तबलीग करते हैं, रोज़ों के लिए तबलीग करते हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखें तो कुरान में एक ही मर्तबा आया है बल्लिग़। न नमाज के लिए आया, न रोज़े के लिए आया, न हज के लिए आया, लेकिन आया तो किस लिए आया? वो भी किस लिए आया कि जब हज़रत अबू तालिब ने दावते ज़ुल अशीरा में जब सब खाना खाकर उठ के जा रहे थे, तीसरे दिन एक मर्तबा गैज़ भरी निगाहों से
جب لوگوں کو دیکھا ابو جہل اور ابو لہب کو تو فوری بیٹھ گئے. ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے رسول کی طرف دیکھا اور فرمایا یا سیدی و یا مولایا بلغ رسالت رب. اللہ کو یہ بلغ اتنا پسند آیا کہ قرآن میں بلغ رکھا تو اس لیے رکھا ولایت امیر المومنین حضرت علی بلال کی طرف دیکھا کہا بلال کہو حی علی خیر العمل. جیسے ہی حی علی خیر العمل کی صدا گونجنے لگی حاجیوں کے کان میں پہنچی. اب سب پریشان, ابھی تو حج کر کے آ رہے ہیں, اب یہ اور کون سا عمل خیر ہے. سب حاجی جب جمع ہو گئے رسول نے ایک طویل خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر اختیار رکھتا ہوں. سب نے کہا خالو بلا. کہنا تھا کہ رسول مسکرائے. ایک مرتبہ مولا کائنات کو قریب بلایا. لوگ آج کل واٹس ایپ پہ ہاتھ بتاتے ہیں, ہاتھ نہیں. ایک مرتبہ مولا کو اتنا بلند کیا اور فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اتنا بلند کیا کہ رسول چھپ گئے. یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھ لو, اگر میرے بعد اگر کسی کی طرف متوجہ ہونا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے, یہی وجہ اللہ ہے, عین اللہ ہے, لسان اللہ ہے, ید اللہ ہے, کل کا کل ولی اللہ. فوری جبریل نازل ہوئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. لا الہ الا اللہ تھا, دین مکمل نہ تھا. محمد الرسول اللہ تھا, دین مکمل نہ تھا. لیکن علی ولی اللہ کے ساتھ دین بھی مکمل ہوا, نعمتیں بھی تمام ہوئی, اللہ بھی راضی ہوا. جب نعمتیں تمام ہوتی ہے تو یہی چاہتا ہے کہ دل کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر بجا لاتا. تو ایسے میں ایک چاہنے والا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتا ہے مولا جب ہم شکر بجا لاتے ہیں تو کیا وہ شکر ادا ہو جاتا ہے؟ کہا جو تو شکر بجا لا رہا ہے یہ بھی توفیق اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے کہ پھر کیسے شکر ادا ہو؟ تو امام نے فرمایا روز غدیر, عید غدیر کے روز 2 رکعت نماز پڑھو, نماز روز عید غدیر, اور پھر جب مکمل ہو جائے تو سجدے میں جا کر 100 مرتبہ شکرن للہ کہہ دو. اللہ تمہارے 1 سال کے تمام شکر بجا لانے کی تمام قبول کر لے گا. یہی بات ہے. اسی لیے نماز روز عید غدیر کو نہیں ترک کرنا ہے. اور پھر یہ نماز کے بعد 2 مومنین اس یقین کے ساتھ صیغہ اخوت پڑھتے ہیں کہ اے بھائی میں تمہارے بغیر جنت میں اکیلے نہیں جاؤں گا. یہ کیوں کہتے ہیں؟
اس یقین کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، یعنی ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی بس آخری بات اور دعا۔ رسول سے کہا گیا کہ اے رسول آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کچھ نہ پہنچایا، تو مجھے کہنے دیجئے علماء نے یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، ذاکرین نے یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، شعراء نے یہ نہ کہا تو کچھ نہ کہا، سامعین نے یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا، لوگوں نے یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ اگر یہ مانتے ہیں تو با ایمان کہلاتے ہیں، نہیں تو بے ایمان کہلاتے ہیں۔ اسی روز عید غدیر کے اس جشن کی پروردگار قبول فرما، بانیان جشن، حاضرین جشن کی توفیقات میں اضافہ، پروردگار جو بچے امتحان لکھے ہیں انہیں کامیابی اور کامیابی، جو پروردگار پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار شام کے ظالم حکومت کا خاتمہ ہو، جلد سے جلد روزوں کی زیارت عام ہو جائے، وسیع میں روضہ شہزادی کونین اور ائمہ طاہرین کے روضے تعمیر ہو جائے۔ یقیناً پروردگار جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں انہیں مکمل صحت کاملہ اور خصوصاً سید لعیق مرزا و اہلیہ مولانا حیدر آغا صاحب قبلہ، زہرا فاطمہ، کلثوم فاطمہ، محمد عبد الحسین سلمہ، سید جعفر رضوی صاحب، مولانا سید خورشید حسن صاحب قبلہ، سید کوثر حسن، علی جان باقری صاحب و اہلیہ، مختار بھائی، سعادت حیدر، تراب علی و اہلیہ، تراب علی تراب، سید تحویل حسن زیدی، سکینہ دہقانی، مشہدی بیگم، مبین النساء، سید عباس سعید صاحب قبلہ، مشرف بھائی، قائم بھائی، مرزا عسکر علی بیگ و اہلیہ، آغا مرتضیٰ و خانوادہ، اکبر صاحب قبلہ دہلی والے، اور جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہے پروردگار انہیں مکمل صحت کاملہ، پروردگار ایران کو فتح عام نصیب ہو، ظالمین ذلیل و خوار ہو، اور انہیں پتہ چل جائے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کون ہوتے ہیں۔ پروردگار تو تمام مومنین و مومنات کو وہاں کے اپنے حفظ و امان، آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجیے۔ میں نام اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على پروردگار اس ذکر کے اور تلاوت کے سنتے میں پروردگار ان تمام مرحومین کے درجات عالی فرما، خصوصاً مرحوم و مغفور آغا محمد حسین عابد آغا کربلائی، وحیدہ فاطمہ زوار، شاعر اہل بیت سید باقر علی رضوی
صاحب و اہلیہ، سید رضا حسین باقری، محمد حسین باقری، آغا کرار، کلثوم بیگم، بلخیس بیگم، محمد ابو الحسن بالاجائی، خیر النساء بیگم، مرزا حیدر علی بیگ، خیر النساء، مولانا سید نبی حسن زیدی صاحب قبلہ و اہلیہ، سید سردار علی زیدی و اہلیہ، سید عابد رضوی و اہلیہ، سید حیدر رضوی، سید محمد رضوی، محرم علی و اہلیہ، مرزا یوسف علی بیگ و اہلیہ، غلام علی دشتی، تنیز فاطمہ اور جملہ محبان حیدر کرار و عزاداران مظلوم کربلا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، حاضرین محفل کے اپنے اپنے تمام مرحومین اور اس بارگاہ کے تمام خدمت گزاروں کو پروردگار ان تمام کے درجات عالی فرمائے، الہی آمین، ہمارے معصومین میں بہترین جگہ عنایت الہی آمین، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل، الہی آمین، ہم سب کو ناصرین میں شمار فرما، الہی آمین، نعرے حیدری، یا صلوات پر محمد و آل محمد، محمد وعلى محمد وسلم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم علی اخیک ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین وعلی المستشہدین معک رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا انیس القرباء، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ یا رضا، السلام علیکم یا بنت موسیٰ من جعفر معصومکم کریمہ یا اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، الامان الامان من فتنۃ الزمان، یا امام زمان ھذا حجۃ بن الحسن قائم المنتظر المہدی، عجل اللہ فرجہ، جعل اللہ مخرجہ، حضورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعوا فيها طويلا. دنیا میں ملے راحت غبار مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل یہ حاضر ہے در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. اللہم صلی علی محمد. بے شمار